لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا کی ہیں، اگر تم ان کی قدر کرو گے دوسری چیزوں میں تم فائدہ اٹھاؤ گے، اگر ان کی قدر نہ کرو گے یاد رکھو وہ تمہیں دنیا میں بھی پچھتانا پڑے گا اور قیامت کے دن بھی پچھتانا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو، صحت کو، جوانی کو تم غنیمت سمجھو کمزور ہونے سے پہلے۔ ہم جوانی کو غنیمت سمجھے، اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے، قوت عطا کیے ہیں، اب یہ موقع ہے ہمیں اللہ کو منانے کا، اب یہ موقع ہے اللہ سے گڑ گڑانے کا، اب یہ موقع ہے ہمیں اللہ سے لو لگانے کا، اب یہ موقع ہے ہمیں اللہ سے تعلقات کو جوڑنے کا، اب یہ موقع ہے ہمیں اللہ کو اپنا منانے کا، ہم اللہ کو اپنا بنائیں، یہ موقع ہے۔ اگر یہ عمر گھٹ جائے یاد رکھو پھر عمر کم اور ہماری کمزوریاں جب آ جاتی ہیں تب کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے، چاروں طرف ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، بغیر آواز کے نہیں پہنچنے پر بھی لوگ نماز کو جاتے ہیں۔ ایک بڑی عمر کے ہمارے جانے پہچانے آدمی ہیں، قریب 65 سال ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر اور عشاء میں مشکل ہو جاتا ہے مگر ظہر عصر مغرب ان تینوں نمازوں کو 7 کلومیٹر گاڑی میں جاتے ہیں نماز، ان کو اذان تک سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ مجبور ہو کر تینوں نمازوں کو اذان سننے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ میرے دوستو ہمیں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں سنائی دیتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان السمع، سب سے پہلے تمہارے کانوں پر پوچھے جائیں گے، تمہارے کان سے سوال کیا جائے گا، والبصر، تمہاری آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والفؤاد، تمہارے دل و دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر عضو کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن پوچھے جائے گا۔ میرے دوستو یہ ہمیں موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو، جوانی کو غنیمت سمجھو کمزور ہونے سے پہلے، بوڑھا پانے سے پہلے، اور پھر فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ صحت کا موقع ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے بیماریاں کیسی کیسی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے ہسپتالوں میں ایک نظر کر لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا پوری زندگی بھی شکر گزار کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں پڑے رہے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، تب بھی اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا کیا ہے، کتنی ایسی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو کہ کیسی کیسی بیماریاں پڑی ہیں۔ اللہ ہمیں موت تک ہمارے اعضاء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سالم بن کر اس کے در پر حاضری کی اللہ توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے ہمارے عضو کٹنے سے اللہ بچائے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کے عضو کاٹا جاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کسی کے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کا پاؤں 8 دن 10 دن پہلے کاٹا گیا، پھر دوسرے دن چند دن کے بعد پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا، کاٹنے کے دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 پاؤں نہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے گھر کو چل کر آنے کی توفیق عطا کی۔ صحت اللہ دیے ہیں، ہم اس کی قدر کر لیں، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں گے یاد رکھو اللہ اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن پاک میں جس میں فرمایا
حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے. دو نعمتیں ہوئی، تیسری نعمت فرمایا جس حالت میں اللہ نے ہمیں رکھے ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں. مالدار ہیں تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرے. درمیانی پن میں رکھے ہیں اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. غربت میں رکھے ہیں اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ جس حال پر بھی رکھے مگر تیرا محتاج بنا کر رکھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہم اللہ سے مانگتے رہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے. ہم کسی کے ہاتھ سامنے پھیلائے نہیں، یہ ہمارے لیے ذلت کی چیز ہے. تو ہم ایسے معاملات کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمایا فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. جب اللہ نے پانچوں نمازوں کو موقع دیا ہے نماز پڑھنے کا، فرصت ہے، وہ وقت آپ اپنا وقت نکال کر نماز پڑھنے کا. جتنی عبادات ہیں ذکر و اذکار ہیں وہ موقع ہے آپ کو کرنے کا، کر لو. اگر آپ نہ کریں تو اللہ ایسے مشغول ہمیں کر دیں گے، نہ نماز کی فکر رہے گی نہ اللہ اور اس کے رسول کی فکر رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں چیز زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اگر موت آ جائے حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، جب تمہارا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دیجئے. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ میں نیک عمل کر کے آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھیج دیجئے. انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. اسے زندگی اللہ نے دی تھی لیکن اس نے فرصت کو بیکار کر دیا. قائلها اس کی بات ہی بیکار ہے. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اب تیرا جو معاملہ ہوگا برزخ ہوگا یعنی قبر ہوگی. جو تو دنیا میں کیا تھا وہ تیرا آخرت میں اب قبر سے سوال شروع ہو جائے گا. تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے موقع ہے. اللہ نے صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جس حال پر رکھیں اس حال پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ کرے کہ ہم ہی اس کے نافرمان بندے بن کر زندگی گزارنے سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس کے شکر گزار بندے بن کر اللہ زندگی بسر کرنے اور موت اسی حال پر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.